آپ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ بار بار آپ کے چہرے کو چومتی ہیں، بار بار آپ کو گلے لگاتی ہیں، بار بار آپ کو سینے سے لگاتی ہیں، بار بار مڑ کر آپ کو دیکھتی ہیں، چونکہ ماں کو یقین ہو گیا تھا، اما آمنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا چراغ یہی بجھنے والی ہے اور میرے سہاگ کی نشانی کو میں تنہا دنیا میں چھوڑنے والی ہوں، اکیلا چھوڑنے والی ہوں۔ محمد رسول اللہ کو پکڑا اور زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا۔ ابو طالب سے وہ راہب کہتا ہے کہ اسے آگے مت لے جانا، اس لیے کہ جو لوگ یہودی ہیں وہ لوگ اس کو مارنے کے در پر ہوں گے، قتل کرنے کے در پر ہوں گے۔ انہوں نے ان الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین گرامی قدر، گزشتہ نشست میں سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شیر خاری کا زمانہ پیش کیا گیا اور یہ بتلایا گیا تھا کہ شیر خاری کا زمانہ 2 سال ہوتا ہے۔ 2 سال کے عرصے میں، اس مدت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی بائیں پستان سے آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ جب 2 سال مکمل ہو جاتا ہے، 2 سال پورا کر لینے کے بعد جو معاہدہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر پریشان ذہن، اداس دل، بوجھل قدم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور دل سے یہ دعا کرتی جا رہی ہے کہ باری الہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، کچھ سال کے لیے میری جھولی میں اور ڈال۔ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انوارات، آپ کی برکتیں، آپ کی رحمت دیکھ چکی تھی، آپ کی تجلیات دیکھ چکی تھی، آپ کی برکتوں سے مالا مال ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی، چاہتی تھی کسی بھی طریقے سے محمد رسول اللہ چند مہینے، چند سال میرے پاس اور ٹھہرے۔ دل سے دعائیں کرتی ہوئی پہنچتی ہے مکہ۔ مکہ جا کر معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں ابھی قحط پھیلا ہوا ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جاتے وقت دل سے دعا کرتی ہوئی جا رہی تھی، دل سے رب کعبہ کو یاد کرتی جا رہی تھی، مکہ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان کی دعا قبول ہو چکی۔ محمد رسول اللہ کو اما آمنہ کے حوالے کیا۔ اما آمنہ نے کہا کہ میری بہن سعدیہ، چند مہینے کے لیے تم اور محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حلیمہ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی پیشانی پر جو سلوٹیں تھی، آپ کے پیشانی پر جو سلوٹیں آ چکی تھی، آپ کے رخسار، آپ کے چہرے جو مرجھا چکے تھے، آپ کے چمن کے پھول جو ٹوٹ چکے تھے، مرجھا چکے تھے، آپ کا چمن کھل جاتا ہے، آپ کا چہرہ حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ واپس میرے ساتھ آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ کو بڑی محبت کے ساتھ گود میں لیتی ہے، بڑے پیار دلار کرتی ہے اور مکہ سے پھر اپنے وطن سفر چلی آتی ہے، اپنے گھر چلی آتی ہے، اپنے مقام پر چلی آتی ہے۔ 2 مہینے گزرے، 2 مہینے گزرے ہیں کہ ایک عجیب حادثہ پیش آیا جس کا نام شق صدر ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی حلیمہ کا جو اپنا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا، اس کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں، وادی میں جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، راستے میں چند لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں سونے کا تشت، جن کے پاس آب زمزم ہے، ایک روایت میں کہ ان کے پاس برف وغیرہ ہے۔ محمد رسول اللہ کو پکڑا اور زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا، اور دل میں سے ایک کالا نقطہ سیاہ تھا، ایک سیاہ نقطہ تھا، اسے نکال پھینکا، اسے دور کر پھینکا، اسے دور کر دیا، اور آب زمزم سے آپ کے دل کو دھو کر اپنی جگہ پر فٹ کر دیا، آپ کے پیٹ شکم مبارک کو دھو کر پاک اور صاف کیا گیا، اور آسمان فضا میں یوں ہاتھ لہرایا، ایک مہر آئی، نورانی مہر آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر لگائی۔ وہ رضائی بھائی جو آپ کے ساتھ تھا، وہ رضائی بھائی جو آپ کے ساتھ بکریاں چرانے آیا تھا، وہ رضائی بھائی جو آپ کے ساتھ آ رہا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا، چند لوگوں نے، چند شخصوں نے، چند آدمیوں نے، چند انسانوں نے محمد کو زمین پر لٹا کر سینہ چاک کر دیا ہے، سینہ پھاڑ ڈالا ہے، دل نکال ڈالا ہے، وہ بھاگا، یہاں سے دوڑا ہوا نکل گیا، حلیمہ کو جا کر بتلاتا ہے، حلیمہ سے عرض کرتا ہے میرے محمد بھائی کو چند شخصوں نے زمین پر لٹا کر سینہ چاک کر دیا ہے، دل نکال ڈالا ہے۔ حلیمہ ہپستی ہوئی، حلیمہ پریشان ہوتی ہے، دوڑی ہوئی آتی ہے، تڑنگی لگا کر آتی ہے، بھاگ کر آتی ہے، اور آ کر دیکھتی ہے اس مقام پر آتی ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے کھڑے تھے۔ آتی ہے، فوراً گلے سے لگا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے کہ میرے لال آپ کو کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتلاؤں، بہت سے مسلمانوں کا اس کا علم نہیں، مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں کہ محمد الرسول اللہ کا سینہ کتنی بار چاک کیا گیا، محمد الرسول اللہ کا سینہ کتنی مرتبہ نکالا گیا، اور آپ کے سینے کو آب زمزم سے، حوض کوثر کے پانی سے اور برف وغیرہ سے کتنی بار دھویا گیا ہے۔ میں مسلمانوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے بتلانا چاہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو 4 مرتبہ چیرا گیا، علیحدہ کیا گیا، دل نکالا گیا۔ جب پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر 2 سال تھی، دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 10 سال تھی، اور تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا رہا تھا جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو شب معراج پر لے جایا گیا، جب آپ شب معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو شرف کلامی حاصل ہوئی ہے، آپ معراج پر جانے سے پہلے آپ کو حتیم کعبہ سے اٹھایا، دوسری روایت کے مطابق کہ ام ایمن کے گھر سے آپ کو اٹھایا اور آپ کو آب زمزم کے کنویں پر لاتے ہیں، اور آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے سینے کو دھویا جاتا ہے، آپ کے سینے کو پاک صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا معراج کا سفر شروع۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ چند مہینے کے بعد، اس حادثہ کے پیش آنے کے بعد، حضرت حلیمہ ڈر جاتی ہے، خوف کھا جاتی ہے، سہم جاتی ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے میرے لال کے ساتھ، میرے لخت جگر کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، کوئی بڑا معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ محمد رسول اللہ کو اما آمنہ کے حوالے کرنے آتی ہیں، اما آمنہ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ 4 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کو اما آمنہ کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسری روایت کے مطابق آپ 3.5 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت اما آمنہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ اپنے والدہ ماجدہ اما آمنہ کے ساتھ اپنے ننہال جاتے ہیں، یعنی کہ مدینہ المنورہ جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ حضرت آمنہ، ام ایمن اور دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ 3 شخصوں پر یہ مختصر سا قافلہ
مکہ سے مدینہ پہنچتا ہے اور چند دن قیام کرتا ہے۔ مکمل 1 مہینے قیام کے بعد جب آپ اپنے تینوں اماں اور ام ایمن کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں تو ایک مقام ہے جس کا نام مقام ابوا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اماں آمنہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور شدید بیمار پڑ جاتی ہیں، اور اس قدر بیمار پڑتی ہیں کہ مالک حقیقی سے جا ملتی ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج کے اس مجلس میں بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ 6 سال کی عمر میں ایک بچہ پردیس میں ہو، ایک بچہ سفر پر ہو، ایک بچہ وطن سے دور ہو، ایک بچہ گھر سے دور ہو، ماں کے ساتھ ہو اور ماں انتقال فرما جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، ماں اس دار فانی سے چھوڑ جائے، ماں اس دار فانی کو کوچ کر جائے، ماں اس دار فانی سے رحلت کر جائے، اس بچی پر کیسا اثر پڑے گا، کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا، غم کے کتنے بڑے خندق اور گہرائی میں وہ بچہ گرے گا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے والد کا سایہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں، اس دار فانی سے رحلت کر جاتی ہیں۔ جس وقت آپ کی والدہ بیمار ہے، آپ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہیں، آپ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ بار بار آپ کے چہرے کو چومتی ہیں، بار بار آپ کو گلے لگاتی ہیں، بار بار آپ کو سینے سے لگاتی ہیں، بار بار مڑ کر آپ کو دیکھتی ہیں، چونکہ ماں کو یقین ہو گیا تھا، اماں آمنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا چراغ یہی بجھنے والی ہے اور میرے سہاگ کی نشانی کو میں تنہا دنیا میں چھوڑنے والی ہوں، اکیلا چھوڑنے والی ہوں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اماں آمنہ اس وقت میں جب شدید بیمار ہے، جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں دار فانی سے کوچ کرنے والی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر، آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چند اشعار پڑھتی ہیں۔ وہ اشعار عربی میں ہے جس کا ترجمہ یوں کر دیتا ہوں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، اپنے نور نظر سے، اپنے لخت جگر سے، اپنے دل کے ٹکڑے سے ساری کائنات کے سردار سے فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے، تم عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہو، اس باپ کے بیٹے ہو جس کے لیے 100 اونٹ فدیے میں دیے گئے ہیں۔ اے میرے بیٹے، تمہیں میں نے جو نبوت کا خواب دیکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، چونکہ میں نے ایک طاہر اور طیب کو جنم دیا ہے، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے، میں نے ایک برگزیدہ ہستی کو جنم دیا ہے، اس لیے میں نے جو نبوت کا خواب دیکھا ہے، نبوت کی تاج پوشی تجھے ضرور کی جائے گی۔ اور اماں آمنہ شعر پڑھتے ہوئے اور اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں، اپنے بیٹے کو آنکھ سے آنکھ ملائی ہوئی ہے اور اس دار فانی سے رحلت کر جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو حضور پاک پر کتنا بڑا اثر پڑا، غم زدہ آپ ہوئے ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت فرمائی۔ عبد المطلب نے آپ سے بے پناہ محبت کی، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں ایک مخصوص تخت لگایا جاتا ہے، ایک مخصوص اسٹیج لگایا جاتا تھا، ایک مخصوص کرسی لگائی جاتی تھی۔ اس کرسی پر، اس اسٹیج پر، اس تخت پر مکہ کے سردار کے علاوہ کوئی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تکلف، بلا تدبر کے آپ اس اسٹیج پر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، آپ کو روکنے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن عبد المطلب کا جواب یہ آتا ہے، عبد المطلب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو طالب، میرے جیشان اور خوش قسمت پوتے کو آنے دو، اسٹیج پر چڑھنے دو۔ یہ ایک تخت کیا، ہزاروں ایسی تختیں، ہزاروں ایسی اسٹیج، ہزاروں ایسی کرسیاں محمد کی ایک ادا پر قربان کی جا سکتی۔
جس تخت پر سردار مکہ کے علاوہ کوئی نہیں چڑھ سکتا تھا، محمد رسول اللہ آپ اپنے 6 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں چڑھ جایا۔ سردار مکہ عبد المطلب اپنے پوتے سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بے شمار الجھے ہوئے کاموں میں محمد رسول اللہ کو آگے کیا کرتے تھے۔ آپ کی وجود مسعود کی برکت سے، آپ کے انوار و برکات کی برکت سے اللہ اس کام کو سلجھا دیا کرتے تھے، اس کام کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ عبد المطلب بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے، ہرا جاتی ہے، عبد المطلب کی اونٹنی کھو جاتی ہے، عبد المطلب کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے۔ بسیار تلاش کے بعد اونٹنی نہیں مل پاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو یقین اس بات کی ہوتی ہے کہ محمد ہی اس اونٹنی کو تلاش کر کے لا سکتے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے چہیتے لاڈلے پوتے کو اونٹنی کی تلاش میں روانہ کیا کہ جاؤ محمد اونٹنی کو تلاش کرو، ڈھونڈو اونٹنی کس جگہ غائب ہو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں سنو کہ دادا اپنے پوتے سے کیسی محبت کرتا تھا، عبد المطلب محمد سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، ذرا غور سے سنیے۔ ادھر تو روانہ کر دیا کہ محمد جاؤ اونٹنی تلاش کر کے لاؤ، اونٹنی ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب محمد رسول اللہ اونٹنی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اونٹنی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اونٹنی کو کھوجنے نکلتے ہیں، میرے عزیز مسلمانوں کافی دیر ہو جاتی ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ادھر عبد المطلب اس قدر بے قرار ہوئے، اس قدر پریشان ہوئے، اس قدر بے چین ہوئے کہ آپ سے رہا نہ گیا، آپ سے برداشت نہ ہو سکی۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے دروازے سے نکلتے ہیں، اپنے چوکٹ سے نکلتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے چوکٹ پر پہنچ کر، کعبۃ اللہ کی غلاف کو پکڑ کر، کعبۃ اللہ کے دہلیز پر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ محمد کو جلد سے جلد لوٹا دے، باری الہ محمد کو جلد سے جلد حاضر کر دے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ادھر دادا کی دعا ختم ہوتی ہے، ادھر محمد رسول اللہ اونٹنی کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جب دادا عبد المطلب نے محمد کو دیکھا، آپ کی نگاہ محمد پر پڑتی ہے، کعبۃ اللہ کے دہلیز سے اب دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے پوتے کو گلے سے لگاتے ہیں، چمٹا لیتے ہیں، اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ پوتا آج کے بعد کیسا ہی صالحہ پیش آ جائے، آج کے بعد کیسا ہی حادثہ پیش آ جائے، آج کے بعد کیسا ہی معاملہ ہو جائے، اے پوتا آج سے میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دور نہیں کروں۔ اس قدر عبد المطلب اپنے پوتے محمد رسول اللہ سے محبت کیا کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوتی ہے، جب آپ 8 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک اور صالحہ گزر ہوتا ہے، ایک اور صالحہ پڑھتا ہے، ایک اور غم کے دن آ جاتے ہیں، ایک اور حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے چہیتے لاڈلے دادا اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے تھے تو والد کا سایہ نہیں تھا، 6 سال کے تھے تو اما آمنہ چل بسی، اب 8 سال کی عمر میں جو دادا کی شفقت، دادا کی محبت، دادا کی الفت کے سایوں میں پل رہے تھے، پرورش پا رہے تھے، 8 سال کی عمر میں عبد المطلب بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں عبد المطلب بھی اس دار فانی سے رحلت کر جاتے ہیں۔ ایمن فرماتی ہے کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے پناہ غم کے اثرات پڑے ہیں۔ ایمن فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شمار رو پڑے کہ میرے والد نہیں رہے، اما آمنہ نہیں رہی، اب دادا کے شفقت میں، دادا کی محبت میں، دادا کی تربیت میں پرورش پا رہا تھا، اب دادا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ایمن فرماتی ہے جس وقت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا، محمد رسول اللہ سر جھکائے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی تربیت، آپ کی کفالت چچا عبد المطلب نے کی، اور چچا عبد المطلب
کثیر الاولاد والے تھے، آپ کی بے شمار اولادیں تھیں، کثیر الاولاد تھے آپ کے یہاں تنگ دستی تھی، رزق کی فراوانی نہیں تھی، کھانے کے وقت میں اولادیں ایک دوسرے سے چھینم چھینا کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لبکا کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی سے ایک طرف بیٹھا کرتے تھے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا محمد رسول اللہ دسترخوان سے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے، جب بھی کھانے کا وقت ہوتا محمد رسول اللہ گھر سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کا اکثر اوقات آب زمزم کے کنویں پر گزرا کرتا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب نے آپ سے اتنی محبت کی کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر آپ کو نہیں بیٹھا لیا کرتے ابو طالب بھی کھانا نوش نہیں فرمایا کرتے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے زیادہ محمد رسول اللہ سے ابو طالب نے بھی محبت کی ہے۔ اور جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوتی ہے، ابو طالب شام کے سفر پر جانے لگتے ہیں، تجارت کے غرض سے۔ بصرہ، شام میں ایک منڈی، اس منڈی میں جو اس وقت میں ایک مشہور منڈی تھی، اس منڈی میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب جاتے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور کہا بھتیجا میں جلد ہی سفر سے واپس آ جاؤں گا، تمہیں یہاں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جاتے وقت جب محمد رسول اللہ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، آپ کا چہرہ اداس تھا، آپ کا چہرہ غمگین تھا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ محمد کو ساتھ ہی لے جانا ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ قافلہ کے ساتھ ہی محمد کو لے جانا ہے، چونکہ اس وقت میں قافلے کے ساتھ کسی بچے کو نہیں لے جانے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن آپ رئیس قافلہ تھے، آپ قافلہ کے سرغنہ تھے، آپ قافلہ کے سردار تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ کر قافلہ میں نہیں جا سکتا۔ عزیز مسلمانوں، یہ قافلہ روانہ ہوا، بصرہ منڈی میں اترا، اور یہاں پر ایک راہب نے آپ کے حالات کے متعلق بتلایا، ابو طالب کی اور اس قافلے والے کی دعوت کی، اور بتلایا کہ یہ بچہ ایک عظیم بچہ ہے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ غیر معمولی بچہ ہے۔ یہ بچہ آگے چل کر ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈنکا بجائے گا، ایک خدا کی دعوت کو عام کرے گا، اور بتوں کو توڑے پھوڑے گا، اور ایک خدا کی وحدانیت پر انسانوں کو لانے کا کام کرے گا، انسانوں کو انسانیت سمجھائے گا، انسانوں کو انسانی سلیقہ سمجھائے گا، انسانوں کو انسان کا اللہ کا حق پہچانوائے گا۔ یہ ذات وہ عظیم ذات ہے۔ ابو طالب سے وہ راہب کہتا ہے کہ اسے آگے مت لے جانا، اس لیے کہ جو لوگ یہودی ہیں وہ لوگ اس کو مارنے کے در پر ہوں گے، قتل کرنے کے در پر ہوں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ ابو طالب اپنا تجارت کے سامان کو بصرہ میں فروخت کر کے یہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کبھی آپ نے اپنے بھتیجے کو سفر پر نہیں لے جانے کا ارادہ کیا۔